کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی سے روٹھ کر نفرت سے بات کرو اور وہ اس کا جواب محبت سے دے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ کو خود سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایک کامیاب آدمی وہ ہے جو اس کی طرف دوسروں کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے ایک مضبوط بنیاد بنا سکتا ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ ممکن کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، تمہیں ناممکن کو ممکن بنانا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ کہہ دو کہ ہمیں تو وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی۔ جب تمہیں کسی کے بارے میں بدگمانی ہو جائے تو اس کی تحقیق میں مت لگ جایا کرو۔ ایک میٹھا بول اور کسی کی ناگوار بات پر معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھ کو نیک بندوں کے ساتھ ملا۔ تمہیں غافل رکھا زیادہ سے زیادہ مال کی طلب نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ ریت کے ذروں کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، مگر ریت کے ذرے جب مل کر پہاڑ بن جائیں تو کوئی طوفان بھی ان کو ہلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ خوبصورتی کے لیے ہم چاہے پوری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔ جب انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ ایک غلط انتخاب آپ کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ تو وقت ہی بتاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، مشکل ہو یا آسان، بس لہجے اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ بہترین تحفہ وہ ہے جو دل سے دیا جائے، نہ کہ جیب سے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ ہزاروں تکلیفیں ہیں مگر سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ جب تم اپنے نفس کو پریشان دیکھو تو استغفار کو لازم پکڑو
کیونکہ استغفار ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ بندے پر دروازے کھول دیتے ہیں۔